سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان کے اوپر اپنا رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب ان کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، ان کا منافقین کا ذکر، اس کے بعد ان کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم، اور مومنین کا حکم کیا ہے؟ سیرحمہم اللہ، اور آگے کہا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے جنات باغوں کا، تجری من تحتها الانہار ہو، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور خوشنما مکان ہوں گے ان کے لیے پاک صاف ستھرے، فی جنات عدن، ان ہمیشہ کی جنتوں کے اندر، تھوڑے وقت کے لیے ہمیشہ کی جنتوں کے اندر، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہوگی، اکبر، اور یہ سب سے بڑھ کر ہوگا، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی ملاقات جو ہوگی، اس کا دیدار جو ہوگا، یہ سب سے بڑھ کی نعمت اللہ کی ہوگی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اب اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کریں کفار سے اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور سختی کیجیے ان کے ساتھ، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے جگہ ان کے لوٹنے کی، یحلفون باللہ، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، ما قالوا، کہ انہوں نے نہیں کہا ہے، یعنی کفر کی بات کہیں گے، اللہ اور رسول کے ساتھ مذاق کریں گے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کی بات کریں گے، لیکن جب ان کی پیشی ہوگی، سامنے آئیں گے، تو پھر یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے، واللہ ما قالوا، اللہ کی قسم ہم نے یہ نہیں کہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور ان سے ان کو کہو وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، انہوں نے کفر کیا ہے اپنے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اسلام تو انہوں نے قبول کیا، کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کلمہ کفر کہہ کر کفر کر لیا ہے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے قصد کیا ہے اس چیز کا جس کو یہ حاصل نہ کر سکے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے برا نہیں جانا، الا ان مگر یہ بات، اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے غنی کر دیا ان کو، اس کے رسول نے من فضل، اپنے فضل سے۔ اللہ نے ان کو، یہ وہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اب اللہ نے ان کو بہت کچھ دے دیا۔ اب اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے پیٹ بھر دیے، ان کو سب کچھ عطا کر دیا، اب یہ سازشیں کرنے لگے قرآن اور سنت کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ، فرمایا اگر یہ پلٹ آئے، توبہ کر لے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، اسی طرح یہ اپنی غلط روش کے اوپر ڈٹے رہے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، تو عذاب دے گا ان کو اللہ، عذابًا علیمًا، عذاب دردناک، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر۔ دنیا جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب تک یہ زندہ ہوتا ہے، موت تک یہ دنیا ہے۔ جیسے ہی اس کی موت آتی ہے، موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک، اور دوبارہ اٹھائے جانے سے لے کر ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ، یہ سارا یوم الآخرہ ہے۔ یوم الآخرہ جو ہے قرآن اور سنت سے ثابت ہے، یہ موت سے شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی موت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وما لهم فی الارض، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ ومنہم، اور بعض ان میں سے من وہ ہے، عہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا، یہ وعدے اللہ سے انہوں نے کیے، لئن آتانا، کہ اگر اللہ نے ہمیں عطا کر دیا،
من فضل ہی اپنے فضل میں سے لنصدقنا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، اللہ کے راہ میں اسے خرچ کریں گے، ولنکونن من الصالحین اور ہم نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم جب اللہ نے ان کو عطا کیا من فضل ہی اپنے فضل میں سے بخیلوا بھی تو انہوں نے بخل کیا اس کے ساتھ، جو مال اللہ نے دیا تھا اب اس کے ساتھ بخل کرنے لگے، پھر کہنے لگے یہ تو ہمارا مال ہے، ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، ہم اس مال کو اب غریبوں میں تقسیم کریں، مساکین اور یتیموں میں تقسیم کریں، فلاحی کاموں میں تقسیم کریں، ضرورت مندوں میں تقسیم کریں، دین کے کاموں میں تقسیم کریں، کیوں تقسیم کریں، یہ ہمارا مال ہے۔ پھر بخل کرنے لگے، فرمایا وَتَوَلَّوْا اور منہ پھیر دیا انہوں نے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور اعراض کرنے والے تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ بس اللہ نے بٹھا دیا نفاق ان کے دلوں میں، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، اِلَى يَوْمِ اس دن تک يَلْقَوْنَهُ کہ یہ ملیں گے اللہ سے، يَلْقَوْنَهُ ہو کی ضمیر راجع اللہ کی طرف، یا بعد نے کہا کہ یلقونہ کے اندر ہو کی ضمیر راجع ہے نفاق کی طرف، یلقونہ کہ یہ اپنے نفاق سے مل جائیں گے، اس دن ان کے سامنے یہ نفاق آ جائے گا، آج تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس دن نظر آ جائے گا۔ بہرحال دونوں صورتوں کے اندر مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اس دن جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، پیش ہوں گے اس کے سامنے، بما اخلفوا اللہ بسبب اس کے کہ انہوں نے خلاف کیا ہے اللہ سے، ما اس چیز کا وعدوہ کہ اللہ سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، جو وعدہ انہوں نے کیا اس کی انہوں نے مخالفت کی، وبما كانوا يكذبون اور بسبب اس کے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو دیکھیں یہ دنیا کے اندر ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن اللہ کی یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہے اور یہ لکھی جا رہی ہے، اور ہمارے اعمال ہی کی وجہ سے واللہ قسم بما کسبوا۔ بعض لوگ تعجب کرتے ہیں یار فلاں شخص جماعت کے اندر تھا، دین کا کام کر رہا تھا، کیا ہو گیا؟ وہ پرویزی ہو گیا، منکر سنت ہو گیا، دیویہ ہو گیا، اب نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے نہ شریعت کو مانتا ہے، شریعت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، داڑھی بھی اس نے کاٹ دی، نمازیں بھی اس نے چھوڑ دی، یہ کیا غضب ہو گیا؟ تو بہت اچھا آدمی تھا۔ تو دیکھیں ہمیں بظاہر وہ اچھا نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کے دل کے اندر نفاق تھا، جس کو اللہ نے ظاہر کر دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ ایک دن اس کو ظاہر کرتا ہے، جس طرح یہ مضمون جو ہے ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے سرہم ان کے چھپے رازوں جو کچھ یہ دلوں کے اندر چھپائے ہوئے اللہ وہ بھی جانتا ہے، ونجواہم اور ان کے جرگوں کو، ان کی میٹنگوں کو، ان کے مشوروں کو بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ منافق جب آپس میں جمع ہوتے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حق جماعت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، توحید کے خلاف اور سنت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ علام الغیوب خوب جانتا ہے چھپی چیزوں کو۔ الذین وہ لوگ جو یلمزون المتبعین من المؤمنین جو الزام لگاتے ہیں رغبت کرنے والے مومنین کے اوپر، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے مال مومن اور وہ رغبت سے اللہ کے دین میں اس کو خرچ کر رہے ہیں، پھر صدقات تو صدقات میں ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے دیکھو نا آج تو فلاں صاحب نے اعلان کر دیا کہ اتنا چیز جو ہے میں خرچ کروں گا اللہ کے راہ میں، یہ نمائش کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، یہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی مزدوری، محنت مشقت مزدوری کر کے تھوڑا سا ان کے پاس ہوتا ہے وہ لا کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں، یہ 2-4 کھجوریں لایا ہوں میں، یہ آپ قبول کر لیں، یہ تھوڑے سے دینار اور درہم لایا یہ تھوڑے آپ قبول کر لیں۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بھی آ گیا بھائی کیسر اور کسرا کو فتح کرے گا، 2 کھجوریں لا کے جو ہے یہ کیسر اور کسرا کو فتح کرے گا، ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ بس یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ، ہنستے ہیں ان کے ساتھ، سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللہ مذاق
جماعت ایک حق جماعت یہ پالے اور اس کے بعد ان کا رویہ یہ ہو کہ خرچ کرنے والوں کے کا بھی وہ مذاق اڑائے، جن کے پاس نہیں بیچارے غریب لوگ ہیں ان کا بھی وہ مذاق اڑائے، یعنی ہر وقت ان کا کام ہی فتنہ انگیزی، فتنہ درازی ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے رویوں کے اوپر غور کریں کہ وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے، وہ اصل میں نقصان اپنا کر رہے ہیں، یہلکون انفسہم، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم، تم اے رسول استغفر لهم، آپ اگر ان کے لیے مغفرت طلب کرو، او لا تستغفر لهم، یا ان کے لیے مغفرت طلب نہ کرو، ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیامت کے دن ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ ارے تم اگر قاتل ہو، تم اگر سودخور ہو، تم اگر زناکار ہو، تمہارے دل میں اگر نفاق ہے، تمہارے عقیدے میں اگر شرک ہے، یہ بڑے بڑے جرم اگر تمہارے اندر ہے، تو قرآن اور سنت تو کہتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، پھر ان کا نکلنا نہیں ہے جہنم سے۔ یہ کس نے تمہیں بتا دیا؟ وہ روایات، وہ قرآن کے خلاف اور باطل روایات ہیں جن کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے مجرمین کو جہنم سے نکالیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی سے سورۃ زمر کے اندر بیان کرتا ہے، آیت نمبر 19 کے اندر افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی اس کو کہتے ہیں افمن، یہ جو آیا ہے اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، کیا جس شخص کے اوپر جہنم کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ اس کو جہنم سے نکال دیں گے؟ یعنی آپ نہیں نکال سکتے، یہ استفہام انکاری۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ جس پر جہنم کا فیصلہ ہو گیا، یہ سورۃ زمر ہے، آیت نمبر 19 ہے، اے نبی آپ پھر اس کو جہنم سے نہیں نکال سکتے۔ آپ بخاری کی حدیث دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ایک ایک قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کیا، اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کیا، اور آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کے اپنے بیٹی کو مخاطب کیا اور کہا سجینی ما شئت من مالی، اے فاطمہ میرے مال میں سے تو جو چاہے مجھ سے مانگ لے، میں تیرے کو دے دوں گا دنیا کے اندر، لیکن سن لے انقذی نفسک عن النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، جہنم کی آگ سے خود اپنے آپ کو بچا لے، میں وہاں نہیں بچا سکوں گا۔ تو جو نبی اپنے بیٹی سے کہہ رہے ہیں میں نہیں بچا سکوں گا، اپنے بچانے کے لیے خود دنیا میں انتظام کر لے، آج یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ بچائے گا، یہ 100% جھوٹ ہے، یہ اللہ کی کتاب کے بھی خلاف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، اور جو روایت قرآن اور صحیح دوسرے احادیث کے خلاف آ جائے تو یہ محدثین کا فیصلہ ہے کہ وہ جھوٹی روایت ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو ایک حدیث وہ ہے جس کی تعریف قرآن کرے، اور ایک روایت وہ ہے جو قرآن کے خلاف آئے، آپ نے اس حدیث کو جو صحیح ہے قرآن کے مطابق چھوڑ دیا، اور جو باطل روایت ہے اس کو سینے سے لگا دیا، اس لیے آپ ہی کی وجہ سے یہ معاشرہ تباہ ہو گیا۔ آپ نے اس دور کے ان باطل علماء سو نے، ان پیران ضلالت نے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور یہ باطل عقیدہ دیا کہ جی آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھے اس کے بعد آپ جو بھی کریں آپ جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی آپ کو بچا لیں گے، جہنم سے آپ کو نکالیں گے۔ اس لیے لوگ منشیات کے اڈے چلا رہے ہیں، زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، سود کے اڈے چلا رہے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے کام کر رہے ہیں، ناجائز قتل کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، ناپتول میں کمی کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کون سا گناہ ہے جو اس امت کے اندر نہیں؟ اس لیے کہ آج میرے مولوی نے، میرے پیر نے لوگوں کو یہ تسلی دی ہے کہ جی تم جو بھی کرو ایک دفعہ صرف کلمہ پڑھ لو، اللہ کے نبی ہے وہ تمہیں بچا دے۔ جزاک اللہ، بس 10 روپے جو ہے چندے کے اندر جمع کر دو، 100 روپے چندے کے اندر جمع کر دو، باقی ہوگا، باقی دیکھا جائے گا۔ اللہ کے بندو صحیح دین بیان کرو کہ جب تک تم قرآن اور سنت میں عمل نہیں کرو گے
عقیدہ تمہارا شرک سے پاک نہیں ہوگا، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے نہیں بچو گے اس وقت تم جہنم سے نہیں بچ سکتے ہو، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو، تاکہ اس قوم کی اصلاح ہو، تاکہ متقی لوگ پیدا ہو، تاکہ صالحین پیدا ہو، تاکہ صدیقین پیدا ہو، تاکہ شہداء پیدا ہو، تاکہ صحابہ کرام جیسے لوگ پیدا ہو، تاکہ دنیا کے اندر انقلاب آئے، تاکہ اسلام لوگ پہچانے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء، کہ اسلام میرے اجنبی تھا، قریب پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یہ وہ دور ہے، اسلام اجنبی ہو گیا ہے۔ اسلام کو بیان کرنے والے ان کے ساتھ لوگ دشمنی کرتے ہیں، انہیں بے دین کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں۔ جرم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی نہ کرو، جس کتاب کے ماننے کا دعویٰ ہے اس کتاب کو سیکھ لو، اس کتاب پہ عمل کرو، جس رسول کے ماننے کا دعویٰ ہے اس رسول کی سنتوں پہ عمل کرو، اپنی غمی اور خوشی اس کی سنتوں کے مطابق کر دو۔ یہ جرم ہے، ان کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ کیا